بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر جمال. دا نیوز 66 میں خوش آمدید. آپ کو ملانے جا رہے ہیں آج چونکہ یہ سیاست میں بہت زیادہ ہلچل چل رہی ہے. اسلام آباد میں بھی پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہلچل ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پولیٹیشنز کے ساتھ, سینئر رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کا اوپینین آپ کے سامنے رکھوں. آج میں آیا ہوں محترم جناب مظہر وکیل درانی صاحب کے پاس ان کے خیالات جاننے کے لیے. سینئر پی ٹی آئی رہنما ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ناصر جمال بھائی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کے چینل دی نیوز 66 کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آ کے ہماری اوپینین جاننے کی کوشش کی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. موسٹ ویلکم سر. سر یہ بتائیے گا سوری پی ڈی ایم کے جلسے میں جو ہے عوام بہت زیادہ آنے کا جو ہے وہ انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے. کچھ خبریں اس طرح مجھے ملی ہے پی ایم ایل این کے رہنما ایک, ان سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری 800 سے لے کے 1000 تک گاڑیاں کے پی کے سے جانے والی ہیں. تو یہ اتنا اگر فرض کریں یہ اتنے لوگ آتے ہیں تو کیا حکومت کو کچھ ٹف ٹائم دینے کے موڈ میں نہیں ہے وہ؟ اصل میں ناصر جمال بھائی بات یہ ہے نا کہ گاڑیوں کی اگر میں بات کروں تو گاڑیاں تو میرے خیال میں کرائے پہ ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے نا امیر مقام اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے لوگوں کو پیسے دے کے گاڑیاں منگوا سکتا ہے, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک جلسے کی کامیابی کا تذکرہ ہے تو وہ میں آپ کو اسی فورم سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ناکام جلسہ ہوگا. اس لیے نا کہ ہم بار بار جو ہے نا عمران خان بھی کہہ رہے, پوری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یار کرونا کا وبا جو ہے نا وہ پورے ملک پہ بلکہ پوری دنیا میں مطلب ہے کہ پھیل رہا ہے. لیکن یہ جو ہے نا سیاست میں جو ہے نا عجیب قسم کا سیاست کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جانوں کا خطرہ ہے, یہ جو ہے نا اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے نا یہ اپنے مقصد میں ہرگز جو ہے نا ناکام ہوں گے, کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوگی. لیکن میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا یہ خود کو صاحبزادہ نصر اللہ خان بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ایک ڈیموکریٹک آدمی تھے, وہ سمجھدار آدمی تھے. اس نے جتنی بھی الائنس بنائی تھی وہ اس میں جو ہے نا اور مولانا کے الائنس میں بہت فرق ہے جی. یہ حکومت جمہوری حکومت کو ہٹانے کے لیے یہ جو مطلب ہے کہ کوشش کرے کہ یہ ختم کرے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور مولانا یہ صاحبزادہ نصر اللہ خان جو تھے نا وہ اکثر جو ہے نا جو مارشل لا کے دور میں انہوں نے الائنسیں بنائی, جو مطلب ہے کہ انہوں نے جس طرح بھی الائنسیں بنائی وہ کامیاب رہی. وہ اس وجہ سے کامیاب رہی کہ وہ جمہوری حکومت کے خلاف ہرگز اس نے آواز نہیں اٹھائی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ عمران خان کا جلسہ ہم موجود تھے جو لاہور میں ہوا تھا, اگر اس نے اتنے لوگ اکٹھے کیے تو میرے خیال میں تو اسی فورم سے کہتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ انشاءاللہ 2023 تک جو ہے نا وہ انشاءاللہ حکومت میں رہیں گے. ٹھیک جی, آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ خان صاحب کو گرا نہیں سکتے اس یار آپ خود ناصر جمال بھائی آپ خود سوچیں نا کہ ایک جمہوری حکومت جی, عمران خان نے ٹھیک ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 حلقے کھولنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا احتجاج بھی کیا, انہوں نے جو ہے نا دھرنے بھی دیے, عدالت بھی گئے, لیکن الیکشن کمیشن کے اگر ان کو مطلب ہے کہ کسی حلقے پہ اگر ان کو شکوک و شبہات ہے تو کورٹ جائے یا مطلب الیکشن کمیشن جائے تو وہ کھول دیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ان کو کامیابی مل سکتی ہے کہ ایک جمہوری حکومت جو کہ پورے دنیا میں جو ہے نا عمران خان کا ہلچل مچ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مطلب ہے کہ جو 2 پارٹیوں کی حکومت تھی اس سے بہترین حکومت عمران خان کی جا رہی, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اس کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نہ یہ استعفیٰ دیں گے اور نہ جو ہے نا یہ الائنس کامیاب ہوگی, اس لیے کہ اس میں مختلف جو پارٹیاں جو اس میں شامل ہوئی ہے وہ مطلب ہے کہ ان کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جانا جو ہے نا یہ ماضی میں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے
خلاف تھے اور ابھی جو ہے نا مجبوری کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آ گئے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ استعفیٰ دے دیں گے؟ استعفیٰ دینے کا طریقہ جو ہے ان کو پتہ ہے، یہ جمہوری لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ طریقہ اپنائیں اور جمہوریت کو چلنے دیں، جمہوریت کو چلنے دیں. اسپیکر کے پاس یہ مطلب ہے کہ استعفیٰ جمع کرے جتنے بھی ان کی مطلب ہے کہ MNAs ہے MPs ہے، تو پتہ چل جائے گا نا بالکل کہ حکومت ختم ہوتی ہے کہ نہیں. اس میں ضمنی انتخابات ہوتے، اگر ضمنی انتخابات ہوئے تو میرے خیال میں عمران خان اور بھی مضبوط ہوگا. 10-11 سیٹ چاہیے اس کے بعد تو ظاہری بات ہے. بالکل اس کے تو انشاءاللہ 2023 تک ان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور یہ وبا پھیل رہی ہے اور یہ جلسے جلوس جو یہ کر رہے ہیں تو یہ عمران خان کو گرانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں. لیکن مظہر وکیل صاحب درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کریں یہ عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے، یہ ملک تباہ کرنے کے لیے، تو یہ تو جینون ایشو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ تو اب جینون ایشو پہ بات کریں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور یقین کریں PDM کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن لوگ اس قدر تنگ آ چکے ہیں مہنگائی سے کہ وہ ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا جی کہ مہنگائی پہ تو وہ بات کر رہے ہیں. وہ آپ کی بات درست ہے جی، ٹھیک ہے، مطلب فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا مہنگائی بھی بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی جی. لیکن مہنگائی کیوں بڑی ہے؟ انہوں نے جو ہے نا 60-65 سال حکومت کی، 2-3 دفعہ جو ہے نا یہ PMLN نے بھی حکومت کی اور یہ پیپلز پارٹی نے بھی کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کرپشن ختم کیا، انہوں نے غربت ختم کی، انہوں نے ان ایمپلائمنٹ جو ہے نا وہ کیا، انہوں نے جو ہے نا ایجوکیشن پہ توجہ دیا، انہوں نے ہیلتھ پہ توجہ دیا. کس چیز پہ انہوں نے توجہ دیا کہ جو مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گرا دیں گے اور ہم کوئی نیا مطلب آئین لے کر آ جائیں گے اور مطلب ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے آ جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ مہنگائی کی کوئی ایسی ایشو نہیں ہے، یہ کرپشن ان کے خلاف کیسز ہے. وہ کیسز جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان ہمارے ساتھ مان لے، اور جو ان کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ان کو عمران خان کو دبانے کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی. ٹھیک جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی اصل وجہ نہیں ہے، اصل وجہ جو ہے NRO ہے، اور ہم اگر اس کو انہی کی زبانی کہیں تو NRO ہے اور کیسز ختم. بالکل NRO ہے جی. اور میں تو اس الائنس کو الائنس ہی نہیں مانتا، یہ تو میرے خیال میں اچار کا ایک قسم ہے. انہوں نے یہ نام دیا ہے PDM. یہ اچار میں جو ہے نا میرے خیال میں جب اچار بنتی ہے تو اس میں مختلف چیزیں ملا کے تو اچار بن جاتی ہے. تو یہ میرے خیال میں الائنس نہیں ہے جی، یہ ایک اچار بنا ہوا ہے جی. اور یہ آپ دیکھ لیں گے بہت جلد جو ہے نا یہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے جس طرح پہلے یہ بولتے تھے. کل ویسے بیان آیا ہے PMLN کے ایک وزیر کا، کچھ صحافیوں کے سامنے انہوں نے پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. اس پہ ہو سکتا ہے میں تھوڑی سی ویڈیو بناؤں، بلکہ یہ ویڈیو کیا بنانی ہے یہیں پہ شیئر کر دیتا ہوں کہ PMLN کے ایک رہنما نے صحافیوں کے سامنے جو ہے بلاول صاحب کے اوپر بہت بڑی باتیں کی ہیں، بہت زیادہ سخت باتیں کی ہیں. اگر مظہر وکیل درانی صاحب بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایسے حالات کو دیکھ کے یہ بات کر رہے ہوں گے. بہرحال یہ بتائیے گا کہ مظہر صاحب میں جب بھی کہیں جاتا ہوں انٹرویو کرتا ہوں لوکل سطح پہ عوامی رائے جاننے کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک لوگوں کا ایک تاثر نظر آتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے یہودی ایجنٹ سمجھتے ہیں، جو خاص کر JUIF کا. یا مجھے تو جی ہنسی آتی ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ فضل الرحمان جو ہے نا یہ جو ہے نا جب سٹیج پہ آتے ہیں تو یہی مطلب ہے کہ فتویٰ لگاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مطلب ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے طارق جمیل صاحب، اور پوری دنیا میں جو ہے نا اس کا ایک نام ہے. انہوں نے جو برملا جو ہے نا کہا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے نا اتنی حکومتیں گزری ہے لیکن کسی نے جو ہے نا مدینہ کی ریاست کی یا اسلامی فلاحی ریاست کی بات ہی نہیں کی ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ ایک ایسا بندہ جو مطلب ہے کبھی سیاست میں اس نے حصہ نہیں لیا، تو وہ جب یہ کہہ رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
آپ خیر اگر یہ اتنے تکڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب سیاست کی ہے، تو سعودی عرب میں تو ریسنٹلی جو ہے نا ہمیں نیوز آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا جو وہاں کا پرنس سلمان کے ساتھ جو ہے نا اسرائیل کا جو سربراہ ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے بلکہ محمد بن سلمان مطلب ہے کہ تسلیم کیا یا نہیں کیا، لیکن دوسرے جو ملک ہے، ابھی میں نے ریسنٹلی اخبار میں دیکھا کہ مراکش نے بھی تسلیم کیا، دبئی پہ پریشر ہے وہ تسلیم کر رہے، تو وہ کیوں ان کے خلاف نہیں بولتے؟ ان کے خلاف بولے نا. اور جو کہتا ہے کہ میں مدینہ کا ریاست بنانا ہوں، یقین جانے نا آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہر بندے کو جو ہے نا مطلب ہے کہ 10 لاکھ روپے کا کارڈ مل رہا ہے ہیلتھ کے حوالے سے جی، مل رہا ہے بالکل جی. ایجوکیشن میں اصلاحات آ رہے ہیں جی بالکل. تو ان کو جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ 2023 میں بھی جو ہے نا عمران خان الیکشن جیت جائیں گے، تو یہ جو ہے نا پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ پراپیگنڈا جو ہے نا انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جی. عمران خان چٹان کی طرح مضبوط ہے، اور انشاءاللہ ان کا مقابلہ ان کے ورکر اور ان کے جو ان کے ساتھ جو ٹیم ہے انشاءاللہ بھرپور کریں گے جی. ٹھیک جی. مطلب یہ کہ یہ جو یہودیت کی بات ہو رہی ہے تو یہ صرف پولیٹیکل گینگ کرنے کے لیے وہ استعمال کریں، باقی یا آپ ناصر جمال بھائی، میں معذرت کے ساتھ آپ صحافی حضرات ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کس جگہ پہ آپ نے کوئی ایسے بیان سنا ہوگا کہ مطلب ہے کہ عمران خان جو ہے نا یہ مطلب اسرائیل کے لیے وہ تو برملا کہہ رہا ہے کہ میں مطلب اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک فلسطین اور کشمیر کی آزادی کی بات نہیں ہوگی. اس نے برملا کہا ہے کہ بھائی فلسطین کو اپنا حق، ان کو خود ارادیت جو ہے نا دی جائے، بالکل جی. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم سوچیں گے. بالکل جی بالکل. تو یہ تو مطلب ہے کہ ناممکن سی بات ہے جی ناصر جمال بھائی. یہ مطلب ہے کہ اصل بات جو ہے نا میں اگر معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان یہ جو خلاف مولانا صاحب بول رہے ہیں یا دوسری لیڈر جو ہے نا بول رہے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں جتنے بھی مطلب جو طلباء پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا نئے جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں سائنس ہو، جس میں میتھمیٹکس ہو، جس میں میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، وہ بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم مطلب ہے کہ ان کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہیے، نہیں کہ بس صرف مطلب آپ نے اس کو مطلب ہے کہ ایک مولوی بنا دیا. نہیں، عمران خان کا مشن ہے کہ ہم مطلب ہے کہ جتنے بھی مدارس ہے وہ ہمارے اپنے مدارس ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، ان کو پائلٹ بنائیں گے، ان کو جنرل بنائیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اگر یہ جو ان کے طلباء بھی جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نکل جائے، ابھی تو ان کو آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کے لیے یہ بچے جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں، یہ طالب علم جو ہے نا مطلب مسجدوں پہ جو ہے نا جھنڈے لگا رہے ہیں، مدرسوں پہ جھنڈے لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی انشاءاللہ ان کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک جی. مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی کون سی بات کو آپ سامنے رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں لوگ ان کو پسند کریں گے؟ کیا ترقیاتی کام کیے ہوں گے جن سے خوش ہو کے لوگ جو ہیں؟ یار جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے سی پیک کا نام تو سنا ہوگا، تقریباً میرے خیال میں مشرف دور سے جو ہے نا سی پیک کا نام ہم سنتے آ رہے ہیں. بالکل. لیکن کس لیڈر نے جو ہے نا اس کو پریکٹیکل بنایا جی؟ آپ دیکھ رہے ہیں جی جہاں پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا انڈسٹریل زون بن رہے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی سیالکوٹ میں اور فیصل آباد میں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مطلب ہے کہ لیبر اور کتنے کوالیفائڈ لوگ جو ہے نا ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو جو ہے نا نوکریاں مل رہی ہیں، ان کو روزگار مل رہے ہیں. اسی طرح تو میں نے خود بھی یہ خبر بریک کی تھی کہ وہاں پہ تو مزدوروں کی کمی آ گئی ہے. بالکل جی یہ ہوگی جی اگر یہ سی پیک جس طرح مطلب عمران خان مطلب ہے کہ چلا رہا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ رشیا کے ساتھ بھی جو ہے میرے خیال میں جو مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، وہ بھی سی پیک کے لیے روپ مطلب ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس سی پیک تک جو ہے نا رسائی دی جائے. تو اب ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے مطلب یہاں پہ ہر گھر میں 3-3 4-4 بندے بیمار ہیں، ان کے ساتھ پیسے نہیں ہوتے. تو یہ ہر فرد کے لیے جو ہے نا مطلب ہے کہ 10 لاکھ کا کارڈ دے رہا ہے.
اس مطلب ہے کہ یورپ کے مقابلے میں اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کو لا رہا ہے کہ بھئی ہیلتھ اور ایجوکیشن ہمارے لوگوں کا جو مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا کیا پیسہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے, ایک ہیلتھ پہ اور ایک ایجوکیشن پہ. تو ہم اس لیے آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں, اور ایک سسٹم پہ جی انہوں نے فوکس کیا سسٹم کو, اس لیے کہ یہاں پہ مطلب ہے سسٹم مطلب مفلوج تھا. ابھی سسٹم جو ہے نا انشاءاللہ جس محکمے میں آپ جائیں گے آپ کو ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, پروگرس بھی پتہ چلے گی, میرٹ پہ سب کچھ ہوگی. تو ہم انشاءاللہ اسی بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں جو ہے نا اس دفعہ ہم نے جو سیٹیں لی اس کے مقابلے میں انشاءاللہ ڈبل لیں گے. جس طرح کے پی کے میں ہم نے پہلے جو ہے نا سیٹیں کم لی تھی, اور جو دوبارہ جو الیکشن ہوئے اس میں بھی ناصر جمال بھائی لوگوں نے کہا تھا کہ یار کے پی کے میں ایک رواج ہے, اور یہاں پہ ایک دستور ہے, جب ایک دفعہ کسی کو ووٹ دے دیتے تو دوبارہ جو ہے نا اس کو اسمبلی تک نہیں ہے بھی اس طرح. لیکن یہ عمران خان ہے جی کہ وہ کر رہے جی, آپ خود اندازہ کریں جی کہ وہ اسپتالیں بنا رہے ہیں, شوکت خانم جیسے جی, آپ خود اندازہ کہ وہاں پہ غریب لوگوں سے ایک پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے. تو اب ہمیں مکمل جی اعتماد ہے کہ ہم انشاءاللہ 2023 کے الیکشن بھی جیتیں گے اور بھاری اکثریت سے جیتیں. ٹھیک جی, میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مظہر وکیل درانی صاحب آپ کا. آپ نے بہت زیادہ قیمتی وقت جو ہے اس میں سے ٹائم نکال کے ہمارے چینل کو دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ناصر جمال صاحب, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. اللہ حافظ.